كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مدني الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. الحمد لله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مسلمان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ مشرکین کفار کی کسی مذہبی مجالس میں، ان کی مراسم میں، کرسمس ڈے، ان کے سالگرہ کسی بھی دن میں وہ شرکت کرے یا خوشی کا اظہار کرے یا ان کو مبارکباد دے یا ان کے ساتھ شمولیت اختیار کرے، کسی طرح قولاً فعلاً اعتقاداً ان کے ساتھ اگر ملے تو وہ انہی میں سے ہے، اس کا اسلام سے تعلق رشتہ کٹ جاتا ہے. کیوں کہ یہود و نصارہ نے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء اور بہتان باندھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان سے پہلے جو کافر ہیں ان کا قول یہ نقل کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ قتل کرے ان کو کس طرح یہ پلٹائے جاتے ہیں. تو یہ یہود و نصارہ نے بہت بڑا افتراء کیا ہے، بہتان باندھا ہے اللہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اور کرسمس ڈے میں جانا، ان کے ساتھ شرکت کرنا، مبارکباد پیش کرنا، خوشی کا اظہار کرنا اور تمام وہ امور جو کیے جاتے ہیں موجودہ معاشرے میں، یہ گویا کہ ایسا ہے کہ آپ نصرانیوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں یا یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، کہ قریب ہے کہ آسمان ان کے اس قول سے پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا اولاد کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ بہت بڑا افک عظیم ہے، افتراء ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مبرہ منزہ ہے ان چیزوں سے جن کی وہ دعویٰ کرتے ہیں اور جو وہ خوشیاں بنا رہے ہیں کہ برتھ ڈے بنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ ان کے اس مراسم میں اور ان افعال میں شرکت کرنا مسلمان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ان ملکوں اس معاشرے میں ہیں جہاں کہ یہ کام کثرت سے ہو رہا ہے، کفار کے ملکوں میں ہیں، تو ان کے لیے بھی کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے ان مراسم میں شرکت کریں، خوشی کا اظہار کریں، تزین کریں اور ان کی فسق و فجور، کفر، شرک پر مبنی ان اور بے حیائی، زنا، بدکاری کی ان مجالس میں اور ان مراسم میں وہ شرکت کرے. قطعاً یہ جائز نہیں ہے. اسلام نے جن تہواروں کی ہمیں ترغیب دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے ہمیں، وہ دو ہیں ہماری تہواریں سالانہ، وہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو اہل مدینہ جو تھے انصار، ان کے 2 دن ہوا کرتے تھے، وہ کھیل کود کیا کرتے تھے سال میں ان میں. فقال ما هذان اليومان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے 2 دن ہیں؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں، آپ کے آنے سے پہلے کفر کے دور میں ہم ان میں کھیل کود کیا کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بهما خیرا منهما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان کے بدلے میں خیر بمعنی اخیر بہت ہی بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، وہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہے. اس حدیث کو امام احمد نے مسند انس میں نقل کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کتاب الصلاة میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے اس کو اپنی سنن کتاب العیدین میں نقل کیا ہے. تو قطعاً کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان 2 دنوں کے علاوہ کوئی تہوار بنائے. ہاں ایک اور حدیث آتی ہے یوم الجمعہ کو، جمعہ والے دن کو عیدا للمسلمین کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو وہ شریعت نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کسی شخص نے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دن کو، زمانہ کو، مکان کو، کسی جگہ کو وہ اپنی طرف سے شریعت بنائے اور اس کو ملقب بالعید کرے. یہ عید میلاد کے نام سے، عید میلاد جو نصرانیوں کا ہے یہ بھی وہی ہے. ہمارے ہاں جب بعض
جو شرک ہیں، جہالت کی وجہ سے وہ جو عید میلاد کا بناتے ہیں، وہ بھی ایک اسی سے نصرانیوں سے لیا ہوا طریقہ ہے. تو یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی کہ وہ یہ کام کریں. تو نصرانیوں کے ہاں بھی اگر ان کی تاریخ کو دیکھیں، ان کی کتب کو آپ مطالعہ کریں، اناجیل کو دیکھیں، اسفار قدیم اسفار جدید کو دیکھیں، عہد قدیم عہد جدید کو دیکھیں، شدید اختلاف ہے ان کے ہاں بھی. بے شمار ان کے مذاہب ہیں، ان میں بھی شدید اس کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے. اور اگر تاریخ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ جو کرسمس ڈے ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 335 سال بعد انہوں نے یہ بنانا شروع کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. تو اس نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے اور یہ الہ ہے. تو لہٰذا یہ ان کی مجالس میں شرکت کرنا اور ان کو تہنیہ دینا، مبارکباد پیش کرنا، یہ قطعاً کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی شخص نے کسی بھی قوم کی مشابہت کی، کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مجوسیوں کی، ہندوؤں کی، بدھ متوں کی، اور کسی بھی اس طرح کی قوم کی، نصرانیت کی یا کسی قوم کی مشابہت اختیار کی جو اسلام میں نہیں ہے، تو وہ کیا؟ فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. اسلام سے اس کا رشتہ پھر کٹ جاتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب اللباس میں نقل کیا ہے اور شیخ البانی اس کو صحیح فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جو تم میں سے ان کی طرف تولی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. یہ نواقض اسلام میں سے بھی ہو سکتا ہے. انسان مسلمان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، مخرج من الملہ ہو سکتا ہے ایسے کاموں سے. لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کرسمس ڈے بنائے یا اس میں شرکت کرے یا اس میں خوشی کا اظہار کرے اور تزین کرے، وہ کام کرے وہ جو کفار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.